السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا ہے اور اب شوال کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں حرم میں خاصی بھیڑ ہوتی تھی، کیونکہ اس مہینے میں معتمرین عمرہ کرنے والے بہت زیادہ آتے تھے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر۔ اس وجہ سے رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنے والوں کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی، لیکن اب چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو چکا ہے اور جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ اب دھیرے دھیرے اپنے ملک کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے مسجد حرام زائرین اور معتمرین سے دھیرے دھیرے خالی ہو رہا ہے، اور اب جو بچا ہے وہ یہ ہے کہ اب لوگ حج کی تیاری میں لگ گئے ہیں، اور اسی وجہ سے عمرہ کرنے والے جو رمضان المبارک کے مہینے میں آئے ہوئے تھے ان سے مسجد حرام کو دھیرے دھیرے خالی کرایا جا رہا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے وطن لوٹ جائیں، تاکہ جب حج کرنے والے لوگ آئیں تو پھر انہیں وہ بھیڑ نہ ملے۔ اور آپ یہ بھی جان لیں کہ اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرے گا، یعنی جو وقت متعین ہے اسی شوال کے مہینے میں، اگر وہ اس متعین وقت پہ اپنے وطن واپس نہیں لوٹا تو اس کے اوپر بہت ہی بھاری بھرکم جرمانہ۔ اس لیے ہر کوئی یہ کوشش کر رہا ہے کہ جتنی جلدی ہو ان لمحات کو غنیمت جانے فائدہ اٹھائیں اور اس کے بعد پھر اپنے وطن لوٹ جائیں۔ آج کے اس ویڈیو میں جو بتانے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہیں پہ ہیں، یعنی اگر آپ سعودی عربیہ میں ہیں، تو پھر یہ وقت عمرہ کرنے کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ ان دنوں بھیڑ بہت ہی کم ہے، تو آپ چاہیں اس وقت کا فائدہ اٹھائیں اور آ کر کے عمرہ کی سعادت حاصل کر لیں۔ اور ایسی ہی ہمارے وہ لوگ جو ابھی حج کی تیاری کر رہے ہیں، انہیں امسال حج کرنا ہے اور وہ حج کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے یہاں جو بتلایا جاتا ہے کہ حج کیسے کریں، حج کے ارکان کیا ہیں، حج کے واجبات کیا ہیں، طواف کیسے کرنا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے، ان سب کو ابھی سے سیکھ لیں، کیونکہ جب آپ یہاں پہنچیں گے اور جس مقصد کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں، یعنی حج اور عمرہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو اگر آپ کو یہ سب چیزیں معلوم نہیں رہیں گی تو پھر آپ اتنے پیسے لگا کر کے جس مقصد کے لیے آئیں گے وہ مقصد بیکار جائے گا۔ اس لیے ابھی سے جو تربیتی کیمپ لگائے جاتے ہیں ان میں جائیں، شامل ہوں اور وہاں سے فائدہ اٹھائیں، اور اس کا فائدہ آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اب آگے کے ویڈیو میں ہم آپ کو قسط وائز حج کی تیاری کے بارے میں بتلائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر کیا کیا ضرورتیں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جو یہاں پہ آپ کو پیش آ سکتی ہیں، اور ان کی ابھی سے آپ تیاری کر لیں۔ تو ناظرین، یہ تھا ویڈیو، امید کی آپ کو پسند آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العزت ہمیں حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما، اللہ رب العزت ہمارے وہ بھائی جو پریشان حال ہیں اللہ رب العزت ان کی پریشانی کو تو دور فرما، اللہ رب العزت ہمارے ان بھائیوں کو جو مظلوم ہیں، مقہور ہیں، انہیں ظلم و جبر کا شکار بنایا گیا ہے، انہیں بھوکا رکھا جا رہا ہے، اللہ رب العزت ان کی پریشانی کو تو دور فرما۔ تو ناظرین، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔